السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک الگ ہی ٹاپک پر، ایک الگ ہی موضوع پر بات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اسٹیج پر آنے کے بعد میں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے کے بعد میں ایسی تقریریں کرتے ہیں جیسا کہ ان سے بڑا علامہ یا پھر ان سے بڑا فہامہ، ان سے بڑا مولوی اس دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ان کی اصلیت سامنے آتی ہے تو لوگ اس چیز کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی مولانا صاحب ہیں یا پھر یہ وہی عالم صاحب ہیں جو کہ اس وقت ممبر شریف پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے۔ یعنی کہ وہ لوگ اسٹیج پر آنے کے بعد تو ایسی تقریریں کرتے ہیں جیسا کہ یہ تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں اور ان سے بڑا باادب، ان سے بڑا باعمل کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ان کی اصلیت جو ہے کمرے کے اندر معلوم ہوتی ہے یا پھر وہ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ میں ہوتے ہیں یا اپنے کسی دوست کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو ان کا ادب کیا ہے یا پھر ان کی جو تمام چیزیں ہیں وہ کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا ان کے اندر ادب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر ہمارے بزرگان دین کا، وہ تمام چیزیں وہاں پر معلوم ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آج کل ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، آپ نے شاید اس ویڈیو کو دیکھا ہو، اگر نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے اندر کیا ہے، ایک مولانا صاحب ہیں جو کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر پڑھ رہے ہیں جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا تھا۔ اور دیکھیے اس چیز کے اندر، اس ویڈیو کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک تو جو شعر ہے وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے مجدد ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت، اور آپ کا کیا ہی مقام ہے۔ دوسری بات، جس کی شان میں لکھا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ، یعنی جو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عظمت و مرتبے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ ایک نبی بھی ہیں، ایک رسول بھی ہیں، پھر جو تمام رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے آئے ان تمام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوقیت رکھتے ہیں۔ تو ان کی شان کے اندر یہ شعر لکھا گیا۔ اب وہ مولانا صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ میں یا پھر کسی بھی دوست کے ساتھ میں ایک ویڈیو بنواتے ہیں جس کے اندر وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر پڑھتے ہیں اور اس میں اتنی بری طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں گویا کہ وہ جیسا کہ وہ کسی ڈانس کمپٹیشن کے اندر حصہ لینے کی تیاری کرتے ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے آگے کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پردھان منتری دے رہا ہے، میرا ڈاکٹر دے رہا ہے، میرا پردھان دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں کون دے رہا ہے یہ پوچھ لو۔ ہم سنیوں کے جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو کے اندر اندازہ لگایا ہوگا، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ مولانا صاحب کس طریقے سے ڈانس کمپٹیشن کے اندر شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام اس وقت ہے جب کہ اس ویڈیو کے اندر حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا شعر پڑھا جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو لکھا گیا ہے شعر، اس کے اندر اس کو پڑھتے ہوئے جو ہے اس طریقے سے حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا ان لوگوں نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کے اندر ادب نہیں دیکھا؟ حضرت امام مالک سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم تھے، مجتہد تھے، اتنے بڑے مولوی عالم، یہ تمام جو آج کل ہیں سب انہی کی دین ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کے جو کام تھے ان کو پڑھ کر، ان کی کتابوں کو پڑھ کر آج جو ہے ہم لوگ ان تمام چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زیادہ تر مدینہ شریف کے اندر گزری۔ آپ نے کبھی بھی مدینہ شریف کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مطابق کبھی بھی مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے چپل نہیں پہنی، آپ ہمیشہ ہی ننگے پاؤں رہا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کی گلیوں کے اندر چلتے تو آپ جو دیواریں ہیں اس سے چمٹ کر چلتے تھے تاکہ وہاں پر آپ کا پاؤں نہ پڑ جائے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا تھا۔ ایک مرتبہ
جو منصور خلیفہ تھے انہوں نے ان سے مناظرہ کرتے وقت انہوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر بلند آواز کر دی تھی، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکا خلیفہ وقت کو کہ آپ نے مسجد شریف کے اندر بلند آواز کی ہے، اس وجہ سے انہوں نے معافی بھی مانگی تھی جو خلیفہ وقت تھے۔ یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے عشق رسول تھا اور ادب تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب ہوا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بیان کر رہے تھے۔ آپ کے نیچے ایک بچھو تھا جس نے آپ کو ڈس لیا، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا گیا۔ حدیث سننے والوں نے آپ سے بعد میں پوچھا کہ آپ کا چہرہ حدیث سنانے کے وقت میں چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں جب حدیث پاک سنا رہا تھا تو اس وقت 16 مرتبہ میرے بچھو نے ڈسا، لیکن میں نے حدیث پاک کی عظمت کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے وہاں پر یعنی اس حدیث کو پڑھنا نہیں روکا۔ یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ادب تھا، یعنی جو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ کے استاد تھے کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے اپنی تقریر کے اندر یا پھر اپنی کسی نصیحت کے اندر یا پھر اپنی کسی کتاب کے اندر، جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے یا نام سنتے تھے تو اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر جو ہے رحم آنے لگتا تھا، اتنا زیادہ زار و قطار روتے تھے۔ یہ ہمارے ان بڑے اسلاف کا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جن کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جن کے علم کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن آج کل دیکھیے آپ نے جیسا کہ ویڈیو کے اندر ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے اور حرکتیں ایسے کی جا رہی ہیں جیسے کسی ڈانس کی، یعنی ڈانس کرنے کی کوئی کمپٹیشن چلتا ہو، کسی چیز کی تیاری کر رہے ہوں ڈانس کرنے کی، یا پھر کسی لڑائی کرنے کا کوئی جو ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہو۔ تو میری اس ویڈیو کے ذریعے ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا ادب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زیادہ ملاحظہ رکھیں اور ایسی ویڈیو کو منظر عام پر نہ لائیں، اس لیے کہ جو ہے جب عوام ایسی ویڈیوز کو دیکھتی ہے تو وہ کیا سمجھے گی اس کے بارے میں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر ہم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں، لیکن جب ان کی پیچھے کی زندگی کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس سے عوام کے اوپر جو ہے بہت ہی زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔